اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک کی نعمت عطا فرمائی، اور رمضان المبارک کی بنیادی فضیلت قرآن مجید سے نسبت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عظیم احسان ہے کہ اس نے اپنی عظیم نعمت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نعمت عظمیٰ قرآن مجید کی نعمت ہمیں عطا فرمائی۔ یہ سورۃ الفاتحہ، یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے، اور قرآن مجید میں دو ترتیبیں ہیں۔ ایک ترتیب ہے نازل ہونے کے اعتبار سے، ایک ترتیب ہے لوح محفوظ کے اعتبار سے، کہ لوح محفوظ میں اس کی ترتیب کیا ہے۔ جو لوح محفوظ والی ترتیب ہے وہ یہی ترتیب ہے جس وقت ہمارے سامنے قرآن مجید کی شکل میں موجود ہے، اور یہ قرآن مجید اس ترتیب کے مطابق نازل نہیں ہوا۔ قرآن مجید نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا ہے وقت کے لحاظ سے، ضرورت کے لحاظ سے۔ اللہ نے اپنی حکمت کے لحاظ سے جن آیات کو چاہا پہلے نازل فرما دیا، جن آیات کو چاہا بعد میں نازل فرمایا، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بھی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الفاتحہ، یہ مکمل سورت ہے، جو پہلی مکمل سورت نازل ہوئی سورۃ الفاتحہ ہے، اور یہ سورۃ فاتحہ مکمل نازل ہونے کے لحاظ سے بھی پہلی سورت ہے، اور لوح محفوظ کی ترتیب کے لحاظ سے بھی پہلی سورت ہے۔ قرآن مجید کی تلاوت کا آغاز تعوذ سے کرنا ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ایک بات تو یہ ہے کہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، کہ جب تم قرآن مجید کی قرأت کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ میں آؤ شیطان مردود کے شر سے بچنے کے لیے۔ انسان کے بنیادی دشمن چار ہیں۔ انسان کے بنیادی دشمن چار ہیں۔ ایک دشمن انسان کا شیطان ہے، ایک دشمن خود اس کا اپنا نفس ہے، ایک دشمن کافر ہے، اور ایک دشمن منافق ہے۔ انسان کے بنیادی دشمن چار ہیں، اور انسان کس کو کہتے ہیں؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، کہ انسان وہ ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتا ہے۔ تو انسان حقیقت میں ایمان والا ہے۔ تو یہ ایمان والا، اس کے بنیادی طور پر چار دشمن ہیں۔ شیطان ہے، نفس ہے، کافر ہے، منافق ہے، اور ان چار کے ساتھ علیحدہ علیحدہ معاملہ ہے۔ کافر ہے تو اس دشمن سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کے خلاف جہاد کیا جائے گا، اور اگر منافق ہے تو اس کے کفر کو بے نقاب کیا جائے گا، تاکہ لوگوں کو معلوم ہو یہ کافر ہے، اور ایمان کی آڑ میں، ایمان کی ڈھال اوڑھ کر وہ دشمن انسان کو دھوکہ نہ دے۔ تو اس کے لیے منافق کو بے نقاب کیا جائے گا۔ تیسرا دشمن جو انسان کا نفس ہے، تو نفس کا علاج یہ ہے کہ آپ نفس کی مرضی کے الٹ کریں تو نفس کی اصلاح ہوگی۔ نفس کے تین درجے ہیں۔ نفس امارہ، کہ نفس کی پہلی حالت یہ ہے کہ یہ اپنے حکم پر انسان کو چلاتا ہے، اور اگر آپ اس کی اصلاح کریں، اس کی بات نہ مانیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہیں، اور اس کو شیطان کے اثرات سے بچانے کی کوشش کرتے رہیں،
تو پھر کیا ہوگا؟ یہ نفس بنے گا نفس لوامہ، کہ وہ نفس ہے جو گناہ پر ملامت کرنے والا ہوگا۔ اور اس کے بعد اگر پھر آپ اس کی مزید اصلاح فرماتے رہیں تو پھر یہ بن جائے گا نفس مطمئنہ۔ نفس مطمئنہ وہ ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورا اطمینان ہے اور جو عبادت کے اندر لذت محسوس کرتا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل میں لذت محسوس کرے گا، تو نفس کے لیے آپ کیا کریں گے؟ مجاہدہ ہے کہ آپ کوشش کریں گے اور نفس کے خلاف آپ چلیں گے۔ مثال کے طور پر جی آج میں تھکا ہوا ہوں تو اس لیے میں آج سنتیں نہیں پڑھتا، دل میں یہ خیال آ گیا، نفس نے یہ بات ڈال دی کہ آج تھکاوٹ ہے، چلو فرض ہیں وہ پڑھ لیتے ہیں، آج سنت نہیں پڑھتے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، تو نے کہا سنت نہیں پڑھتا، آج تو میں نوافل بھی پڑھوں گا اور نوافل بھی معمول سے زیادہ پڑھوں گا۔ جب آپ یہ انداز اختیار فرمائیں گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ نفس کی اصلاح ہوتی ہوئی چلی جائے گی۔ یہ ہے مجاہدہ۔ اس کے بعد ایک دشمن رہ گیا، وہ ہے شیطان، اور شیطان کے بارے میں خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہو یراکم، کہ وہ ہے اور اس کی قوم ہے، اس کی جو جماعت ہے وہ تمہیں دیکھتی ہے، تم اس کو نہیں دیکھتے۔ یہ وہ دشمن ہے جو نظر نہیں آتا، جب نظر نہیں آتا تو اس کے خلاف لڑنا تو مشکل ہے، تو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ اپنے آپ کو اس ذات کی پناہ میں دے دو کہ جو ذات شیطان کو دیکھتی ہے اور شیطان اس کو نہیں دیکھ سکتا، وہ ذات کے جو شیطان پر غالب ہے اور شیطان اس کے سامنے مغلوب ہے، وہ ذات کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرنا ہے۔ اور اس کے اندر آپ دیکھیں کہ یہ تعوذ جو ہے یہ ذکر کی اقسام میں سے ایک قسم ہے کہ جن حضرات کو وسوسے زیادہ آتے ہوں تو ان وسوسوں سے بچنے کا علاج اس تعوذ کے اندر موجود ہے کہ ہر نماز کے بعد آپ 7 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے سینے پہ پھونک مار دیں، آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ شیطانی وسوسے ختم ہو جائیں گے۔ تو یہ تعوذ کیا ہے؟ اس میں ایک بات تو یہ ہے کہ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من الشیطان الرجیم شیطان مردود سے بچنے کے لیے، کہ شیطان مردود شیطان کے مقابلے میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ شیطان مردود کے اثرات سے، مردود شیطان کے اثرات سے بچنے کے لیے میں اللہ کی پناہ میں آ رہا ہوں۔ تو اعاذ یعوذ کے معنی ہوتے ہیں اپنے آپ کو پناہ میں دینا۔ اعوذ، میں پناہ میں دے رہا ہوں، کس کی؟ باللہ، اللہ کی۔ کیوں دے رہا ہوں اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں؟ کیوں دے رہا ہوں؟ اس لیے دے رہا ہوں کہ مردود شیطان سے بچنا ہے۔ تو مردود شیطان سے بچنے کی صورت صرف اور صرف ایک ہے کہ اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیا جائے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کا نام بیان نہیں فرمایا، شیطان کی 2 صفتیں بیان فرمائیں کہ الشیطان الرجیم، شیطان کا نام عزازیل ہے۔ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ابلیس کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، شیطان کا لفظ بھی استعمال فرمایا ہے، اور تعوذ میں رجیم کا لفظ آیا ہے۔ تو ابلیس کے معنی تو آگے جہاں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ وہاں بیان ہوں گے۔ ویسے ذہن میں یہ رکھ دیں کہ ابلیس کہتے ہیں اس کو کہ جو انتہائی مایوس ہو چکا ہو، کہ وہ ہے کہ جس کو اللہ کی رحمت کی کوئی امید نہیں، تو اس کو ابلیس کہتے ہیں، اور یہ ابلیس ہوا ہے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے۔ تو یہاں اللہ نے 2 نام اس کے بیان فرمائے، شیطان اور رجیم، یہ دونوں اس کے ذاتی نام نہیں ہیں، اللہ کا ذاتی نام ہے، لیکن شیطان شیطان کا ذاتی نام نہیں۔ شیطان جو ہے یہ شطن سے ہے، شین توئے نون شط، شطن کے معنی ہوتے ہیں دور ہونا۔ تو شیطان جو اللہ کی رحمت سے، نیکی سے، بھلائی سے انتہائی دور ہے، کہ نیکی کا اس کے ہاں تصور بھی نہیں، اور اتنا دور ہے کہ جو اس کے ساتھ لگے گا وہ بھی نیکی سے دور ہو جائے گا، تو اس لیے اس کو شیطان کہا۔ اور دوسری بات، شیطان کے معنی سرکشی کے ہوتی ہیں، شیطان کے پوری طرح سے سرکش،
کہ اگر بظاہر اطاعت بھی کر رہا ہوگا تو اس کے اندر بھی اس کی سرکشی موجود ہوگی. وہ مجبوری کی وجہ سے کر رہا ہوگا، لیکن اس کے اندر بھی اس کی نیت کی خرابی ضرور اس کے اندر پائی جائے گی. اور الرجیم، رجیم کہتے ہیں کہ وہ جس کو دور کیا گیا ہو. رجم پتھر مارنا، رجیم پتھر مارا ہوا، کہ یہ ایسا ہے کہ جس کے قریب جائے اس کو چاہیے کہ اس کو اپنے سے دور کرے. یہ اللہ کی رحمت سے انتہائی دور ہے، اللہ کی رحمت کے قریب نہیں آ سکتا. تو اس لحاظ سے اس کو نہایت مردود کہا ہے کہ رجیم فعیل کے وزن پر ہے، اور جو الفاظ فعیل کے وزن پر ہوں گے ان کا ترجمہ نہایت کے ساتھ کریں گے، تو یہ نہایت مردود ہے. قرآن مجید کی تلاوت میں سب سے بڑی رکاوٹ شیطان ہے، کہ سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو ہے. اس لیے فرمایا کہ پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو تاکہ شیطان کے اثرات سے بچاؤ ہو جائے. اب اس کے بعد اللہ کی رحمت کے طلبگار بنو. تو پھر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ ہمیں حاصل ہو جائے. اور یہاں یوں ذہن نشین فرما لیا یہ بات کہ تعوذ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تعلق جوڑا جا رہا ہے، اور تسمیہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت میں اپنے آپ کو دیا جا رہا ہے. تو لہٰذا پہلے شیطان سے تعلق توڑیں گے، اس کے بعد اللہ سے تعلق جڑے گا، اور شیطان کے تعلقات سے جب نکلیں گے اللہ کی رحمتوں کا حصول ہوگا. اس لیے فرمایا کہ پہلے تعوذ پڑھیں، پھر بسم اللہ پڑھیں، اور اس کے بعد قرآن مجید کی تلاوت شروع کریں. دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ پہلے مرحلے میں ناپاکی کو دور کیا جائے گا، پھر پاکیزگی میں مزید آگے بڑھا جائے گا. آپ وضو کب کریں گے؟ حاجت ہے، پیشاب ہے، پہلے اس کو دھوئیں گے، اس کو دھونے کے بعد اب آپ وضو فرمائیں گے، اور وضو فرمائیں گے پھر آپ نماز پڑھیں گے. تو اسی طرح تعوذ ہے، اس میں اپنے آپ کو گندگی سے پہلے پاک کرنا ہے، صاف کرنا ہے، گندگی سے صاف کر کے پھر پاکیزگی اختیار کرنی ہے. اور وہ بسم اللہ کے اندر ہے کہ اللہ کی رحمت کا حصول ہوگا. اور اس کے بعد جو ہے اللہ تبارک و تعالی پر ایمان، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ پر ایمان ہے اور اللہ پر بھروسہ ہے، کہ اللہ پر بھروسہ اور اللہ پر ایمان. بنیادی چیز اللہ پر ایمان ہے کہ اللہ نے اس میں اپنے 3 نام بیان فرمائے ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور یہ تینوں نام آگے سورۃ فاتحہ کے اندر آ رہے ہیں، اور وہاں اس کی تھوڑی سی وضاحت جو ہے وہ ہوگی. اب یہ ہے کہ جہاں تک اس سورۃ الفاتحہ کا تعلق ہے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے جو فضائل ہیں وہ فضائل کیا ہیں. اتنی بات ذہن نشین فرما لیجیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سورۃ فاتحہ کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ یہ وہ سورت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس سے پہلے کسی کو عطا نہیں فرمائی. یہ اللہ کے خاص خزانے سے ہے، اور یہ اس کی خصوصیات ہیں جو اس کے ناموں سے ظاہر ہیں، کہ سورۃ فاتحہ کے مختلف نام ہیں جو ثابت ہیں. اس کے مختلف نام ہیں جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائے ہیں. تو ان ناموں میں سب سے پہلا نام اس کا الفاتحہ ہے. اس کو فاتحۃ الکتاب بھی کہتے ہیں اور فاتحۃ القرآن بھی کہتے ہیں. فاتحہ کے معنی ہوتے ہیں کھولنے والی. تو فاتحۃ الکتاب یہ کتاب کو کھولنے والی ہے، اور فاتحۃ القرآن کون سی کتاب؟ جس کو قرآن مجید کہتے ہیں. تو یہ قرآن کو کھولنے والی ہے، اس لیے اس کا نام فاتحۃ الکتاب اور فاتحۃ القرآن ہے. تو اس کا نام سورۃ الفاتحہ ہے، تو یہ کھولنے والی ہے. کیا کھولتی ہے؟ کہ قرآن مجید کے اندر اللہ نے جو حکمتیں بیان فرمائی ہیں، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ بیان فرمایا اس صورت کے اندر اس کا خلاصہ ہے. تو یہ سارے حقائق ہیں جو یہ سورۃ فاتحہ واضح کرتی ہے. پھر یہ کہ یہ قرآن مجید کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے. تو اللہ کی رحمت کا آغاز کہاں سے ہو رہا ہے؟ سورۃ فاتحہ سے ہو رہا ہے، اس لیے اس کو سورۃ الفاتحہ کہتے ہیں. پھر یہ کہ اس کے ناموں میں ایک نام ہے الحمد. الحمد اس کا نام ہے کہ اس کا آغاز الحمد سے ہو رہا ہے. اسی طرح آپ دیکھیں قرآن مجید کی جو باقی صورتیں ہیں، اکثر صورتیں وہ ہیں کہ پہلے لفظ سے ان کا آغاز ہو رہا ہے، تو اس کا نام بھی اس کی نسبت ہے. جیسے یاسین،
یہ سورت کا نام سورہ یاسین ہے کہ اس کا آغاز یاسین سے ہو رہا ہے۔ حامیم، ان صورتوں کا نام حامیم ہے کہ ان کا آغاز حامیم سے ہو رہا ہے۔ تو پہلے لفظ سے جو آغاز ہو رہا ہے تو اس لحاظ سے سورت کا نام الحمد ہے، اور اس سورت کا نام الحمد اس لحاظ سے ہے کہ اس کا آغاز الحمد سے ہو رہا ہے۔ لیکن حمد کس کو کہتے ہیں؟ حمد کہتے ہیں کہ وہ تعریف جو حقیقی کمالات کی وجہ سے کی جائے، وہ ذات اقدس جس کی تعریف حقیقی کمالات کی وجہ سے ہوگی، اور جس میں سارے کمالات ہوں گے، وہ ذات کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ انسان کے اندر کمال ہے، کیا یہ کمال اس کا ذاتی کمال ہے؟ کیا اس کے اپنے اختیار کا کمال ہے؟ نہیں۔ کہ اللہ نے ایک آدمی ہے، اس کو حافظہ دیا، اللہ نے ایک آدمی کو عزت دی، کیا یہ عزت اس کی ذاتی ہے؟ یہ کمال اس کا ذاتی ہے؟ نہیں۔ کس کا دیا ہوا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اور اسی طریقے سے فرشتوں کا کمال یا دیگر مخلوقات کا کمال یہ سورج ہے اور اس کی روشنی، کیا یہ سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے؟ نہیں۔ کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تو حقیقی تعریف کس کی ہوگی؟ حقیقی تعریف تو اللہ کی ہوگی۔ آپ جس کی بھی تعریف کریں، دیکھیے رات ایک واقعہ میں نے گزارش کیا تھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی عظمت اور فضیلت کا جب ان کی وفات کے وقت میں اظہار ہوا ہے تو عیسائیوں نے آ کے پوچھا کہ یہ رات روشنی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ تو بتایا گیا کہ حضرت یہ روشنی، انہوں نے بتایا کہ یہ روشنی اس وجہ سے تھی کہ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی کا انتقال ہوا، اس کی تدفین تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ جس نبی کے صحابی کا یہ کمال ہے، اس نبی کا کمال کیا ہوگا؟ تو اسی طرح سے آپ سورج کی روشنی کو دیکھیں، سورج مخلوق ہے، جب اس کی روشنی اتنی ہے تو اس کو روشنی دینے والا وہ کتنا با کمال ہوگا۔ تو یہ انسان جو اتنے کمال والا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو کمالات میں انتہائی جامع، جن کی مثال نہیں، جب نبی علیہ السلام اتنے کمال والے ہیں تو رب جس نے ان کو کمال عطا فرمایا وہ رب کتنا با کمال ہوگا۔ تو اس لیے اس سورت کا نام جو ہے سورۃ الحمد ہے۔ پھر یہ کہ اس سورت کے ناموں میں ایک نام سبع مثانی ہے۔ سبع مثانی، سبع سات کو کہتے ہیں، اور مثانی وہ جن کو دہرایا جائے۔ تو اس سورت کا نام سورت سبع مثانی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، یہ بات قرآن مجید میں اللہ نے فرمائی۔ اور اس کو 7 دہرائی جانے والی چیزیں کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی 7 آیتیں ہیں، اور یہ سورت فاتحہ بار بار پڑھی جاتی ہے۔ نماز میں بھی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورت فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اور پھر یہ کہ فرمایا کہ جب رات کو سونے لگو سورت فاتحہ پڑھ کے سو۔ بیماری ہے اس میں سورت فاتحہ پڑھنی ہے، تو تلاوت ہے سورت فاتحہ کو ترجیح دینی ہے، اولیت دینی ہے، تو لہٰذا اس کو اختیار کیا جا رہا ہے۔ یہ بار بار پڑھی اور دہرائی جانے والی ہے، اور بنیادی طور پر یہ ہے کہ نماز میں اس کو پڑھا جا رہا ہے، اس لیے اس کو بار بار دہرائی جانے والی 7 آیتیں کہتے ہیں۔ اسے ایک مسئلہ معلوم ہو گیا، وہ کیا مسئلہ معلوم ہے اس کو ذہن میں رکھیں گے، اس سے ایک مسئلہ واضح ہوگا کہ سورت فاتحہ کی آیتیں کتنی ہیں۔ سورت فاتحہ کی آیتیں 7 ہیں، یہ سبع مثانی سے یہ بات معلوم ہو رہی ہے۔ سورت فاتحہ کی آیتیں 7 ہیں، اس کو ذہن میں رکھیں گے، ان سے ایک اور جو اس وقت ایک شوشہ ہے اس سے بھی حفاظت ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ سورت کا نام سورت الشفا ہے۔ شفا شین کے زیر کے ساتھ صحت کو کہتے ہیں، اور شین کے زبر کے ساتھ کنارے کو کہتے ہیں۔ تو بول چال میں احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ کہا کہ اللہ تجھے شفا دے، نہیں، اللہ تجھے شفا دے۔ اگر آپ یہ کہیں گے کہ اللہ تجھے شفا دیں تو اس کے معنی ہے کہ اللہ تجھے کنارے لگا دے، تو یہ آپ اس کے لیے الٹ بات کر رہے ہیں۔ تو شفا دے، اللہ تجھ کو صحت عطا فرمائے، تو یہ شین کے زیر کے ساتھ ہے، اس کو شفا کہیں۔ پھر یہ کہ اس سورت کا نام سورت تعلیم المسئلہ ہے۔ تعلیم المسئلہ یہ ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ سکھایا ہے۔ کہ دعا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا کرنے کا طریقہ یہ کہ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں گے، اور حمد و ثنا کرنے کے ساتھ وہ کام کریں گے جس سے اللہ راضی ہو۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں دعا کا طریقہ سکھلایا ہے، اس لیے سورت کا ایک نام تعلیم المسئلہ ہے۔ پھر یہ کہ سورت کا ایک نام سورۃ الصلاۃ ہے، کہ صلاۃ نماز کو کہتے ہیں، کہ یہ نماز کی سورت ہے، کہ ہر نماز کے اندر اس کو پڑھا جاتا ہے۔ پھر یہ کہ سورت کا ایک نام سورہ ام القرآن ہے، کہ ام القرآن، ام کے معنی
ماں کے ہوتے ہیں، القرآن یہ قرآن کی ماں ہے، کہ انسان کے کنبے کا آغاز بچوں کی ماں سے ہوتا ہے، اسی طرح قرآن مجید کا آغاز بھی سورۃ الفاتحہ سے ہو رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ کے معنی خلاصے کے بھی ہوتے ہیں، تو القرآن یا پورے قرآن مجید کا اس کے اندر خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ جو انتہائی اہم مسئلہ ہے وہ ہے کہ کیا سورۃ فاتحہ، جب اس کو سورۃ الصلاۃ کہا گیا ہے اور اس سورت کو القرآن کہا گیا ہے اور اس کو سبع مثانی کہا گیا ہے، تو یہ سورت نماز کی ہر رکعت میں ادا کی جاتی ہے۔ تو نماز پڑھنے والا، ہر نماز پڑھنے والا کیا اس سورت کو پڑھے گا؟ تو یہاں پہلی بات یہ ذہن نشین فرمائیں کہ قرأت قرآن مجید کا پڑھنا، یہ نماز کے اندر قرآن کا پڑھنا یہ فرض ہے، کہ نماز قرآن مجید کے اندر، نماز میں قرآن مجید کا پڑھنا جو ہے یہ فرض ہے۔ جب قرآن مجید کا پڑھنا فرض ہے تو اس میں آپ قرآن مجید کہیں سے بھی پڑھیں گے تو فرض ادا ہوگا۔ تو کتنا حصہ پڑھنے سے فرض ادا ہوگا؟ آئیے یہ بھی قرآن مجید سے پوچھتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیلنج فرمایا ہے کہ اگر تمہیں شک ہے کہ یہ کلام اللہ کا کلام نہیں تو پھر اس جیسی کوئی صورت بنا کر دکھا دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کم سے کم جو مقدار چیلنج کی فرمائی ہے وہ صورت ہے۔ اب جو صورت ہے تو قرآن مجید کی صورتیں، سب سے چھوٹی صورت بھی صورت ہی ہوگی، تو وہاں اللہ نے کوئی صورت فرمایا۔ جب کوئی صورت فرمایا تو چھوٹی صورت بھی صورت ہی ہے، تو سب سے چھوٹی صورت سورۃ الکوثر ہے۔ اور سورۃ کوثر کے اندر کتنی آیتیں ہیں؟ سورۃ کوثر کے اندر 3 آیتیں ہیں۔ جب سورۃ کوثر کے اندر 3 آیتیں ہیں تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ کم سے کم 3 آیتیں پڑھنا یہ فرض ہے۔ تو 3 آیتیں پڑھیں گے۔ اب جب 3 آیتیں پڑھیں گے، یہ پڑھنا فرض ہے، تو سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا یہ واجب ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھیں گے اور سورۃ فاتحہ کے ساتھ قرآن مجید کا مزید حصہ پڑھیں گے۔ اب یہ دونوں پڑھنا جو ہے یہ واجب ہے۔ اب رہی یہ بات کہ نمازی 3 قسم کے ہیں۔ اب یہ ایک اہم مسئلہ ہے جس کو سمجھ رہا ہے۔ نمازی 3 قسم کے ہیں۔ امام ہے جو نماز پڑھا رہا ہے، منفرد ہے جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، مقتدی ہے جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے۔ تو منفرد جو اکیلے نماز پڑھ رہا ہے وہ تو نماز میں سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا اور مزید حصہ بھی پڑھے گا۔ امام سورۃ فاتحہ بھی پڑھے گا، مزید حصہ بھی پڑھے گا۔ مقتدی جو ہے وہ امام کے پیچھے قرات نہیں کرے گا۔ اب جب امام کے پیچھے مقتدی قرات نہیں کرے گا تو اس سلسلے میں بعض حضرات کا فرمانا ہے کہ اگر آپ سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے، باقی قرات آپ نہ کریں، لیکن سورۃ فاتحہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو اس کی وجہ سے مقتدی کی نماز نہیں ہوگی۔ اس بارے میں ان کے جو دلائل ہیں وہ کیا ہیں اور نہ پڑھنے کے دلائل کیا ہیں، تفصیل تو نہیں بتائی جا سکتی، لیکن اس وقت میں مختصر اشارات 2-3 عرض کر دیتا ہوں۔ وہ لوگ کہ جو کہتے ہیں کہ جناب مقتدی کے لیے بھی سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے، ان کا کہنا ہے کہ حضرت بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، لا صلاۃ نہیں نماز، لمن لم یقرأ اس کی کہ جس نے نہ پڑھی، قرات نہ کی، بفاتحۃ الکتاب سورۃ فاتحہ کی۔ دیکھیے نبی علیہ السلام نے یہاں فرما دیا کہ اس کی نماز نہیں جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ تو اس میں تو سارے آ گئے، امام بھی آ گیا، مقتدی بھی آ گیا، منفرد بھی آ گیا، تو اس کے معنی ہے سورۃ فاتحہ پڑھنا سب کے لیے ضروری ہے، امام کے لیے بھی ضروری ہے اور منفرد کے لیے بھی ضروری ہے اور مقتدی کے لیے بھی ضروری ہے۔ تو یہاں بنیادی چیز ایک ذہن نشین فرما لیں کہ یہ مکمل حدیث کیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، مکمل حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب فصاعدا، کہ جس کے معنی ہے کہ نہیں ہے اس شخص کی نماز جو سورۃ فاتحہ کے ساتھ مزید حصہ نہیں پڑھتا۔ تو معلوم ہوا کہ کتنی چیزیں پڑھنا ضروری ہیں، 2 چیزیں پڑھنا ضروری ہیں، سورۃ فاتحہ بھی پڑھنا ضروری ہے، قرآن مجید کا مزید حصہ بھی پڑھنا ضروری ہے،
اور جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز بھی نہیں ہوگی، اور جس نے مزید حصہ نہیں پڑھا اس کی نماز بھی نہیں ہوگی۔ تو جیسے سورۃ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے، ایسے مزید حصہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اب آپ کے سامنے کوئی یہ بات کہے گا، اس کو سمجھ لیا جائے۔ وہ یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی سے بات کر رہے ہوں گے وہ آپ کو بخاری شریف کھول کر دکھائے گا، وہ کہے گا کہ حضرت دیکھیں آپ نے درس سنا ہے نا، انہوں نے کہا کہ اس کے بعد فصاعدن کا ٹکڑا موجود ہے، بخاری میں دکھائیں کہاں ہے فصاعدن کا ٹکڑا، یہاں تو نہیں ہے۔ بجائے ہے کہ بخاری میں فصاعدن کا ٹکڑا نہیں ہے، فصاعدن کا ٹکڑا مسلم شریف کے اندر ہے، فصاعدن کا ٹکڑا نسائی شریف کے اندر ہے، فصاعدن کا ٹکڑا ابو داؤد شریف کے اندر ہے۔ اب بخاری میں فصاعدن کا ٹکڑا تو نہیں ہے، لیکن فصاعدن کا معنی اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ بات میں تھوڑا سا اس کو واضح کر دوں کہ یہی بات جو ہے وہ حرم پاک کے اندر ہوئی، وہاں مجھے موقع دیا گیا علماء سے گفتگو کا، تو وہاں وہ حضرات علماء بھی تھے کہ جو فاتحہ پڑھنا ضروری قرار دیتے ہیں۔ انہوں نے سوال کیا کہ حضرت بخاری شریف میں یہ حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس کے معنی یہ ہے جس کے معنی یہ ہیں کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں۔ تو میں نے ان سے ایک بات گزارش کی، میں آپ کے سامنے بھی عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے ان سے یہ بات گزارش کی کہ اگر پاکستان کا کوئی آدمی جو عربی زبان نہیں جانتا، اگر وہ اس کے یہ معنی کرے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آپ تو عربی جاننے والے ہیں، آپ میں کچھ لوگ تو وہ ہیں جو خود عرب کے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو باہر سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں رہتے ہیں، عالم ہیں، تو انہوں نے عربی زبان کی گرامر تو ضرور پڑھی ہوگی، اس کے بغیر تو قرآن حدیث نہیں پڑھا جا سکتا۔ تو لہٰذا آپ کو یہ بات آپ کے لیے مناسب نہیں کہ آپ اس کا یہ ترجمہ کریں کہ جان بوجھ کے آپ ترجمہ کر رہے ہیں اور غلط ہو۔ کیوں؟ عربی قانون کے لحاظ سے، عربی گرامر کے لحاظ سے اگر یہ معنی ہوتے کہ نہیں نماز اس شخص کی سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا تو عبارت ہوتی لا صلاۃ لمن لم یقرأ فاتحۃ الکتاب۔ یہاں کیا ہے؟ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، یہاں بی کا ساتھ اضافہ ہے۔ اب یہاں بی ہو تو اس کے معنی ساتھ کے ہوتے ہیں، تو یہاں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ، نہیں ہے نماز اس شخص کی جس نے نہ پڑھی بفاتحۃ الکتاب، سورۃ فاتحہ کے ساتھ، سورۃ فاتحہ کے ساتھ مزید حصہ جس نے نہیں پڑھا اس کی نماز نہیں۔ تو یہ عربی گرامر کے لحاظ سے، اور پھر اس کی وضاحت میں نے عرض کی کہ موجود ہے کہ یہ میرا قیاس نہیں ہے، بلکہ یہ فصاعدن کا ٹکڑا مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، ابو داؤد شریف کے اندر موجود ہے، نسائی شریف کے اندر بھی موجود ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت مبارک یہ ہے کہ جب مفہوم پورا ہو جائے تو مزید الفاظ کو پورا نہیں لکھتے، چھوڑ دیتے ہیں، اور اسی کو پھر دوسرے محدثین نے لیا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس لیے آگے فصاعدن نہیں لکھا کہ بی فاتحۃ الکتاب، بی کے ساتھ مفہوم پورا ہو رہا تھا، اس لیے انہوں نے آگے فصاعدن نہیں درج فرمایا۔ تو ان کے اپنے ضابطے ہیں، اپنے اصول ہیں، لیکن بہرحال اس حدیث کا جو مفہوم ہے یہ پوری طرح سے واضح ہو رہا ہے۔ اب یہاں سوال ہے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا مقتدی کے لیے ضروری ہے، اسے مقتدی کے لیے مزید حصہ پڑھنا بھی ضروری سمجھنا چاہیے، اور اگر مزید حصہ پڑھنا ضروری نہیں سمجھتا تو پھر اس کے معنی ہے کہ حدیث پہ وہ عمل نہیں کر رہا، حدیث کو محض دھوکہ دینے کے لیے وہ استعمال کر رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیگر احادیث سے بھی یہ بات واضح ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ایسے دیگر روایتیں بھی موجود ہیں کہ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر احادیث 66 کے اندر موجود ہیں کہ نماز کے اندر پڑھنا ہے۔ فرمایا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز میں سورۃ فاتحہ پڑھیں اور مزید جتنا آسانی سے پڑھ سکتے ہیں وہ بھی پڑھیں۔ پھر ایک حدیث کے اندر الفاظ آتے ہیں کہ ہم سورۃ فاتحہ پڑھیں وما زادہ، اور مزید بھی پڑھیں۔ تو لہٰذا جس کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہے اس کے لیے مزید پڑھنا بھی ضروری ہے،
اور جس کے لیے مزید پڑھنا ضروری نہیں اس کے لیے سورہ فاتحہ پڑھنا بھی ضروری نہیں، لہٰذا اتفاقات پر فیصلہ ہوتے اختلاف کا، اس کے اندر کوئی اختلاف نہیں کہ مزید حصہ مقتدی نہیں پڑھے گا۔ جب مزید حصہ نہیں پڑھے گا تو مزید حصہ جو نہیں پڑھے گا سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا، اس لیے سورہ فاتحہ پڑھنا اس کے لیے ہے جس کے لیے مزید حصہ پڑھنا ہے، اور مزید حصہ پڑھنا اس کے لیے جس کے سورہ فاتحہ پڑھنا ہے۔ جب آپ کا ہمارا اس بات پر اتفاق ہے کہ مزید حصہ نہیں پڑھے گا تو جو مزید حصہ نہیں پڑھے گا سورہ فاتحہ بھی نہیں پڑھے گا، تو لہٰذا اتفاق ہونا چاہیے یا تو مکمل ہونا چاہیے، اور آدھی بات آدھی لینا، آدھی بات لینا، آدھی بات چھوڑنا۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا، یہ بات آگے آئے گی کہ یہودیوں کا طریقہ ہے، ایمان والوں کا طریقہ نہیں، اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے۔ ایک بات تو یہ قابل غور ہے۔ دوسری بات یہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے ہیں، تو حضرت نماز پڑھا رہے تھے، نماز سے آپ فارغ ہوئے۔ یہ دوسری دلیل وہ لوگ جو پیش کرتے ہیں وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھانے سے جیسے حضرت فارغ ہوئے، حضرت نے رخ انور مقتدیوں کی طرف پھیرا، فرمایا کہ میرے پیچھے کون پڑھ رہا تھا، کہ میرے پیچھے قرات کس نے کی ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے نمازی کتنے ہوں گے؟ کیا اس زمانے کے اندر بھی کورونا کا قانون تھا کہ اتنے آدمی کھڑے ہوں، اتنے فٹ پہ فاصلے پہ کھڑے ہوں؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام کے پیچھے تو یقیناً کثیر تعداد ہوگی ایمان والوں کی، اور ایمان والے دور دراز میں بھی ہوں گے، تو کس کے پیچھے نماز پڑھنے آتے ہوں گے؟ نبی علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھنے آتے ہوں گے، تو کثیر مجمع ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پیچھے کس نے قرات کی ہے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، کہا کہ حضرت میں نے قرات کی۔ فرمایا تبھی تو میں حیران تھا کہ مجھ سے قرات میں ٹکراؤ ہو رہا ہے، کہ مجھ سے یہ قرآن چھینا جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کے بعد یہ کہا جاتا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اس کے بعد فرمایا فلا تفعلوا الا بام القرآن، سورۃ فاتحہ کے سوا نہ پڑھا کرو۔ اب اس کے بارے میں دو بنیادی باتیں میں عقلی گزارش کر رہا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، سلام پھیرنے کے بعد کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا کہ کون پڑھ رہا تھا؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، حضرت نے فرمایا تیرے پڑھنے کی وجہ سے مجھ سے میرا قرآن چھینا جا رہا تھا۔ پھر حضرت آگے یہ فرما رہی ہیں فلا تفعلوا الا بام القرآن، تم سارے کے سارے سورہ فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ حضرت ایک آدمی کے پڑھنے سے تو قرآن چھینا جا رہا ہے، اور جب سب پڑھیں گے تو کیا رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی؟ تو کیا یہ ممکن ہے کہ حضرت نے یہ بات فرمائی ہو؟ ہاں، تو اس وجہ سے یہ حدیث جو ہے یہ روایت کی سند کے لحاظ سے ناقابل اعتبار ہے کہ اس کے اندر راوی محمد بن اسحاق ہے، اور جو ایسا راوی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو ناقابل اعتبار راوی قرار دیا ہے، اس کی روایت نہیں دی، تو لہٰذا یہ درایت کے لحاظ سے بھی یہ مفہوم مناسب نہیں۔ اگلی بات میں عرض کر رہا ہوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے پیچھے کون قرات کر رہا تھا؟ تو ایک آدمی کھڑا ہوا۔ تو میں نے ابھی ایک بات گزارش کی، آپ کے ذہن میں ہوا کہ حضرت کے پیچھے 2-3 نمازی ہوں گے، کثیر تعداد ہے۔ تو جو لوگ کہتے ہیں سورۃ فاتحہ پڑھنے کے بغیر مقتدی کی نماز نہیں ہوتی، نبی اسلام کیا فرماتے؟ ایک آدمی کھڑا ہوا، باقی تو کھڑے نہیں ہوئے، حضرت کیا فرماتے؟ حضرت فرماتے سارے اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ، نماز دوبارہ پڑھو، تمہاری نماز تو ہوئی نہیں۔ تو ہم نے سورۃ فاتحہ تو پڑھی نہیں ہے، جب سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی تمہاری نماز تو ہوئی نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ حکم نہیں دیا، حدیث کی کسی کتاب کے اندر یہ حکم موجود نہیں کہ حضرت نے فرمایا ہو کہ اٹھو تو نماز دوبارہ پڑھو، سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی ہے تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ جب سورۃ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو ان سب کی نماز کیسے ہو گئی؟ تو لہٰذا اس حدیث پہ یہ دو بنیادی باتیں ہیں درایت کے لحاظ سے جو میں نے گزارش کی ہے۔ سند کے لحاظ سے یہ حدیث ناقابل اعتبار ہے، اور پھر حضرت ایک کے وجہ سے ٹکراؤ فرما رہے ہیں اور سب کو حکم کیسے دے رہے ہیں، درایت کے لحاظ سے یہ ناقابل اعتبار ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ حضرت نے نہیں فرمایا کہ جنہوں نے نہیں پڑھی سورۃ فاتحہ اٹھ کے دوبارہ نماز پڑھیں، تو لہٰذا یہ کہنا کہ جب سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ یہاں میں اس بات کی تھوڑی سی وضاحت ایک اور انداز کر دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، جن کے بارے میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان سے قرآن مجید سیکھیں، جن افراد سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا، اس میں پہلا نام حضرت نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا لیا۔
دوسری بات یہ ہے کہ حضرت نے یہ بات فرمائی کہ جو حدیث عبداللہ بن مسعود بیان کرے تم بغیر رکاوٹ ہچکچاہٹ کے فوری اس کی تصدیق کرو. اور تیسری سند نبی السلام نے ان کو عطا فرمائی کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو کام پسند کریں گے میری پسند بھی وہی ہے. یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں داخل ہوئے، ان کے ایک شاگرد ہیں، ان کے ساتھ ہیں. کہنے کہ ہم جب مسجد میں داخل ہوئے تو امام رکوع میں جا چکا تھا، تو لہٰذا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے بھی نیت باندھی. نیت باندھنے کے بعد وہ بھی رکوع میں چلے گئے، میں بھی ان کے ساتھ رکوع میں چلا گیا. جب امام نے سلام پھیرا تو مجھے یہ خیال آیا کہ میں نے وہ شروع کا جو قیام ہے وہ تو فرض ہے، وہ تو میں نے نہیں کیا. جب نہیں کیا تو میری رکعت تو نہیں ہوئی، تو لہٰذا میں اٹھ کے کھڑا ہوا اپنی رکعت پڑھنے کے لیے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سلام پھیر دیا. ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھ سے فرمایا کہ دوسروں کے لیے اتنی رکعتیں ہیں، تیرے لیے اتنی ہیں، دوسروں کے لیے 4 ہیں، تیرے لیے 5 رکعتیں ہیں. تو لہٰذا حضرت میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے بٹھا دیا کہ تیری نماز ادا ہو گئی. کہاں شامل ہوئے ہیں؟ رکوع میں شامل ہے. رکوع میں تو صفاتیں نہیں پڑھی انہوں نے. تو لہٰذا جو امام کی نماز میں شامل ہوا ہے بعد میں، تو امام کے پڑھنے سے اس کی ادا ہو گئی. تو جو امام کے پڑھنے کے وقت میں موجود تھا تو کیا اس کی ادا نہیں ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے. اگلی بات یہ، میں ایک بات گزارش کر دوں کہ اگر آپ کہیں نماز پڑھ رہے ہوں، اگر آپ کے ساتھ کوئی ساتھی ہے جو رکوع میں شامل ہوا ہے اور سلام پھیرنے کے بعد وہ کھڑا ہو جائے رکعت پڑھنے کے لیے، آپ اس کا ہاتھ نہ پکڑنا. جیسے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے اپنے شاگرد کا ہاتھ پکڑا، آپ ہاتھ نہ پکڑنا. کیوں؟ کہ وہ لاعلمی میں کر رہا تھا، یہ ضد میں کر رہا ہے. اگر آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا تو دوسرا ہاتھ آپ کے چہرے پر ہوگا. تو اس لیے آپ یہاں یہ کام نہ کرنا، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دیں. بس مسئلہ خود سمجھ لیں، باقی کو اپنے حال پہ آپ چھوڑ دیں. اس کے ساتھ جو بات اور قابل توجہ ہے، قابل اور ہے، وہ ایک بات تو یہ کہ یہ بات کہی جاتی ہے کہ حضرت قرآن مجید میں جو ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو دھیان سے سنو، وَأَنصِتُوا چپ کے کھڑے رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ تاکہ تم پہ رحم کیا جائے، تم رحم کیے جاؤ. یہاں آپ دیکھیں کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو یقینی قرآن پڑھا جانا کہاں ہوتا ہے؟ نماز میں ہوتا ہے. میری یہ صرف رائے نہیں ہے، یہ قیاس نہیں ہے. 5 صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روایت ہے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. ان 5 کی روایت یہ ہے کہ یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جس میں مقتدی کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ قرات نہ کرے. اب یہ میری بات نہیں ہے، قاعدے اور قانون کے لحاظ سے، گرامر کے لحاظ سے مفہوم یہی ہے. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو اذا وہاں لگتا ہے جہاں کام یقینی ہو. تو یقینی حالت جس میں قرآن پڑھا جا رہا ہے وہ کون سی ہوگی؟ نماز ہوگی. اگر امام کی آواز آ رہی ہے تو امام قرآن پڑھ رہا ہے، اگر آواز نہیں آ رہی تو امام کیا پڑھ رہا ہے؟ کوئی حدیث پڑھ رہا ہوگا، کوئی نظم پڑھ رہا ہوگا، کوئی کتاب پڑھ رہا ہوگا. اس لیے کہ اگر قرآن نہیں پڑھ رہا تو نماز ٹوٹ جائے گی. تو لہٰذا چاہے آواز آئے چاہے آواز نہ آئے، دونوں صورتوں میں وہ قرآن ہی پڑھ رہا ہے. تو یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جب قرآن اونچا پڑھا جائے، فرمایا جب قرآن پڑھا جائے. اب دونوں صورتوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے. اب کتنی صورتیں ہیں؟ 2 صورتیں ہیں، ایک ہے آواز آنے کی، ایک ہے آواز نہ آنے کی. تو اللہ نے حکم بھی 2 دیے. جب آواز آ رہی ہو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو پوری دھیان سے اس کو سنو، دھیان کہیں اور نہ جانے پائے. اگر آواز آ رہی ہے اور میں اپنا پڑھ رہا ہوں، کیا میری مکمل توجہ سننے پر ہوگی؟ نہیں ہوگی. تو لہذا فرمایا کہ جب آواز آ رہی ہے تو پورے دھیان سے اس کو سنو. اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آواز نہیں آ رہی، پھر میں کیا کروں؟ تو یہاں بھی اللہ نے فرمایا وَأَنصِتُوا، جب دوسرا حکم دیا گیا تو بھی چپ کے رہو. تو ابھی چپ کے رہو. تمہیں معلوم ہے کہ قرآن پڑھا جا رہا ہے تو اس کے ادب احترام میں چپ کے کھڑے رہو.
جب چپ کے رہو گے تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ لعلکم ترحمون، تاکہ تم رحم کیے جاؤ، اللہ کی رحمتوں کے مستحق بنو گے۔ کب؟ جب امام کی قرات کے بعد خاموشی اختیار کرو گے۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہ بات ارشاد فرما دی کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراء، کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے امام کی قرات سے اس کی قرات ادا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں جو مسئلہ ذہن نشین فرمانے کا ہے وہ کیا ہے کہ نماز کی ہر رکعت میں کتنے رکوع فرض ہیں؟ 1 رکوع۔ کتنے سجدے فرض ہیں؟ 2 سجدے۔ اگر آپ رکوع کس کو کر رہے ہیں؟ آپ رکوع کس کے آگے کر رہے ہیں؟ اللہ کے آگے کر رہے ہیں۔ سجدہ کس کو کر رہے ہیں؟ اللہ کو کر رہے ہیں۔ اگر آپ نماز کے اندر 1 رکعت میں 1 رکوع کرنے کے بعد دوسرا رکوع کریں گے تو نماز ادا ہوگی، کامل ہو جائے گی۔ رکوع تو اللہ ہی کو کر رہا ہوں، سبحان ربی العظیم پڑھ رہا ہوں، لیکن نہیں، نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر جان بوجھ کے دوسرا رکوع کیا 1 رکعت میں تو نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر بھول کر کیا تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ سجدہ سہو نہیں کروں گا نماز ادا نہیں ہوگی۔ 2 سجدے کیے ہیں، آپ 3 سجدے کر لیں، جان بوجھ پر کریں گے نماز ٹوٹ جائے گی، اور اگر آپ بھول کر کریں گے تو پھر آخر میں سجدہ سہو کرنا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ 2 سجدے سے فرض ادا ہو گیا، 1 رکوع سے فرض ادا ہو گیا۔ اب آپ نے دوسرا رکوع کیا تو فرض پر فرض کا اضافہ کیا، تو فرض میں جب اضافہ کریں گے تو کیا ہوگا؟ نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ فرما رہے ہیں کہ من کان لہ امام فقراۃ الامام لہ قراء، کہ جو امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے امام کی قرات سے اس کی قرات ادا ہو گئی، تو قرات فرض ہے، تو امام کے قرات سے میری قرات ادا ہو گئی، فرض ادا ہو گیا۔ اب میں اپنا جو پڑھ رہا ہوں تو یہ فرض کتنی دفعہ کر رہا ہوں؟ فرض 2 دفعہ کر رہا ہوں۔ تو ایسے ہے جیسے رکوع 2 دفعہ کیا، سجدے 2 سے زیادہ کیے تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ اگر جان بوجھ کے پڑھ رہا ہوں تو نماز ٹوٹ جائے گی، اگر بھول کے کیا ہے تو پھر سجدہ سہو کرنا پڑے گا، لیکن امام کے پیچھے کی غلطی پہ سجدہ سہو نہیں، اس لیے اس پہ سجدہ سہو تو نہیں ہوگا، لیکن جان بوجھ کے پڑھے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ پھر یہاں ایک بات اور جو اس لحاظ سے بھی قابل غور ہے، دیکھیے کہ کہا جاتا ہے کہ حضرت یہاں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے۔ سورۃ فاتحہ تو ام القرآن ہے، یا قرآن تو نہیں ہے، تو وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ ہے، وَإِذَا قُرِئَ ام القرآن تو نہیں ہے، تو اس لیے یہاں سورۃ فاتحہ اس میں شامل نہیں ہے۔ بس میرے محترم، بحث برائے عقل برائے عقل سے بچنے کے لیے میں ایک بنیادی بات گزارش کر دوں کہ یہ کس پہ نازل ہوا ہے؟ قرآن مجید نبی اسلام پہ نازل ہوا۔ آئیے نبی اسلام سے پوچھتے ہیں کہ حضرت یہ سورۃ فاتحہ قرآن ہے یا قرآن نہیں؟ بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ ہی اعظم سورۃ فی القرآن، ہی اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن مجید میں جو یہ سورۃ فاتحہ ہے یہ سب سے زیادہ فضیلت والی سورت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے یہاں فی القرآن کہا کہ قرآن میں یہ سورت جو سورۃ فاتحہ ہے یہ سب سے زیادہ فضیلت والی سورت ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو یہ فرمانا کہ سورۃ فاتحہ یہ وہ سورت ہے جو پہلے انبیاء علیہ السلام میں سے کسی کو عطا نہیں کی گئی، جو عطا نہیں کی۔ اب یہاں ایک بات تو یہ ہے جو حضرت نے فرما دی، اس لیے اس پہ آگے گنجائش گفتگو کی نہیں، لیکن میں صرف ایک بات قرآن مجید کے حوالے سے اور کہنا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں مکہ مکرمہ کو ام القریٰ کہا۔ قریٰ جمع ہے، اس کا واحد ہے قریہ، قریہ آبادی کو کہتے ہیں، انسانی آبادی ہے اس کو قریہ کہتے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو آبادی کی ماں کہا۔ جب ام القریٰ کہا تو مکہ مکرمہ شہر تو نہیں ہوگا، مکہ مکرمہ کو قریہ تو نہیں کہا جا سکتا، مکہ مکرمہ کو شہر تو نہیں کہا جا سکتا۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، تو یہ بلد اللہ نے کس کو کہا ہے؟ مکہ مکرمہ کو کہا ہے۔ تو اگر مکہ مکرمہ کو اللہ نے ام القریٰ کہا تو اس کے معنی کیا ہیں کہ پہلا شہر جو آباد ہوا ہے وہ یہ ہے، یہاں سے آبادی کا آغاز ہوا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ مکہ مکرمہ آبادی سے خارج ہے، یہ حکم نہیں ہے۔
تو ایسے اس کو قرآن مجید میں سورۃ فاتحہ کو ام القرآن اس لیے کہا گیا، قرآن مجید کا آغاز اس سورت سے ہوا ہے، یہ قرآن مجید سے خارج نہیں۔ یہ ہو گیا۔ اب ایک میں عقلی بات اور عرض کرنے لگا۔ قرآن مجید کی یہ ہے، ماں ہے، قرآن مجید کی ماں ہے۔ تو اللہ نے قرآن مجید نازل فرمایا، سورۃ فاتحہ نازل فرمائی، سورۃ فاتحہ کو نبی علیہ السلام نے ام القرآن کہا، تو یہ ام القرآن ہے، ٹھیک ہے۔ اب کے معنی ماں کے ہوتے ہیں، تو یہ قرآن میں بالفرض میں آپ کی بات مان لیتا ہوں شامل نہیں، تو ماں قرآن کی ماں ہے۔ تو اللہ نے کیا فرمایا، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، کہ جب قرآن پڑھا جائے تو پڑھنے کی بجائے دھیان سے سنو، خاموش رہو۔ کیوں؟ ادب احترام کی وجہ سے۔ کیوں خاموش رہنا ہے؟ ادب احترام کی وجہ سے خاموش رہنا ہے۔ قرآن جب پڑھا جائے، آواز آئے یا نہ آئے، ادب احترام خاموش رہنا ہے۔ جب قرآن کا ادب احترام ہے تو قرآن کے ماں کا تو ادب احترام نہیں کریں گے نا، کہ ماں کے قرآن کا ادب احترام کم ہوگا یا زیادہ ہوگا؟ تو زیادہ ہوگا تو پھر اس میں پڑھنے کی تو قطعاً گنجائش نہیں نکلتی۔ تو یہاں جو ممانعت پڑھنے کی فرمائی جا رہی ہے وہ ادب احترام کی وجہ سے ہے۔ تو سورۃ فاتحہ کا ادب احترام جو ہے وہ زیادہ ہوگا۔ جب زیادہ ہوگا تو خاموش رہنا ادب ہے، جب خاموش رہنا ادب ہے، پڑھنا ادب نہیں، خلاف ادب ہے۔ دیکھیے خود قرآن میں یہ بات اللہ فرما رہا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، کہ جب قرآن مجید آپ کے سامنے پڑھا جا رہا ہو اپنی زبان مبارک کو حرکت نہ دیں، کہ یہ ادب کے خلاف ہے۔ جب قرآن کے وقت میں زبان کو حرکت دینا خلاف ادب ہے تو قرآن کے ماں کے وقت میں زبان کو حرکت دینا تو اس سے زیادہ خلاف ادب ہوگا، اس لیے اس سے تو زیادہ بچنا چاہیے۔ پھر یہ ایک بات اور بھی گزارش کر دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے۔ نبی السلام جب معراج کے لیے تشریف لے گئے تو معراج کے موقع پہ نبی علیہ السلام نے مسجد اقصی میں امامت فرمائی، کس کی؟ انبیاء کرام علیہم السلام کی۔ نبی علیہ السلام نے انبیاء کرام علیہ السلام کی جب امامت فرمائی تو نبی علیہ السلام نے تو قرات کی، سورۃ فاتحہ پڑھی، لیکن پیچھے جتنے مقتدی تھے انبیاء کرام علیہ السلام ان میں سے کسی نے نہیں پڑھی۔ اب آپ ایک سوال کریں گے کہ آپ کا سوال یہ ہوگا، حضرت کون سی حدیث میں ہے، کون سے قرآن مجید کی کون سی آیت میں ہے کہ پیچھے والوں نے نہیں پڑھی؟ یا آپ نے کیسے بات کہہ دی؟ میرے محترم، ابھی میں نے ایک بات گزارش کی تھی، اس کو اگر آپ غور فرمائیں تو بات واضح ہو جائے گی۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سورۃ فاتحہ وہ ہے جو مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی۔ تو جو پیچھے کھڑے ہوئے تھے نبی علیہ السلام سے پہلے والے نبی تھے یا بعد والے نبی تھے؟ پہلے والے نبی تھے۔ حضرت تو سب سے آخر میں تشریف لائے، تو نبی علیہ السلام کے پیچھے جتنے نبی تھے کھڑے تھے ان میں کسی کو سورۃ فاتحہ نہیں دی گئی۔ جب ان کو دی نہیں گئی تو انہوں نے پڑھی کیسے ہوگی؟ تو اس کے معنی ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے حضرت کی امامت میں سورۃ فاتحہ نہیں پڑھی۔ اب سوال پیدا ہوگا، سوال یہ ہے کہ حضرت ان کو تو دی نہیں گئی، انہوں نے تو اس لیے نہیں پڑھی، ہمیں تو دی گئی ہے اس لیے ہمیں تو پڑھ لینی چاہیے، ہمیں تو پڑھنی چاہیے، انہیں تو نہیں دی گئی، ہمیں تو دی گئی ہے۔ تو یہاں پھر میرا سوال یہ ہے، اگر مقتدی کے لیے سورۃ فاتحہ پڑھنا ضروری ہوتا، امام کے لیے تو ضروری ہے تو نبی السلام سے فاتحہ دی گئی، اگر مقتدی کے لیے پڑھنا ضروری ہوتا تو اللہ اپنے انبیاء علیہ السلام کو اس نعمت سے کیوں محروم کرتے؟ تو انبیاء کرام السلام کو یہ نعمت عطا فرماتے تاکہ وہ بھی پڑھ لیتے، تو اللہ نے ان کو یہ نعمت نہیں دی۔ جب نعمت نہیں دی تو اس کے معنی ہے کہ ان کی نعمت حاصل ہو گئی امام کے پڑھنے سے، اس لیے مقتدیوں نے انبیاء علیہ السلام نہیں پڑھا۔ جب انبیاء علیہ السلام حضرت کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، وہ سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں مقتدی، تو ان کی نماز ہو گئی، اور میں اور آپ اگر امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہوں سورۃ فاتحہ نہ پڑھیں تو ہماری نماز کیسے نہیں ہوگی؟ پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام کے حوالے سے ایک بات اور، نبی علیہ السلام کی زندگی کی آخری باجماعت نماز ہے، جمعرات کا دن ہے، حضرت کی وفات سوموار کو ہوئی، جمعرات کا دن ہے، ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائے، پھر غشی طاری ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت کی تیمارداری کر رہے ہیں، گھر کے فرد بھی تھے، حضرت کے بیٹے بھی تھے، داماد بھی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں، حضرت نے ان کو بیٹا بھی بنایا ہوا تھا اور داماد بھی ہیں، اور حضرت کی تیمارداری
کر رہے ہیں، حضرت کے گھر کے فرد ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائے، پھر غشی طاری ہو گئی۔ پھر تھوڑا افاقہ ہوا، پھر فرمایا ابو بکر کو بلاؤ نماز پڑھائے، پھر غشی طاری ہو گئی۔ تیسری بار فرمایا، ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے، نماز شروع کی۔ نبی علیہ السلام کو مبارک حجرہ بائیں طرف ہے، محراب جو ہے یہ دائیں طرف ہے۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے ان کے سامنے یہ منظر موجود ہے، اور جنہوں نے نہیں دیکھا اللہ انہیں بھی دیکھنے کی نعمت عطا فرما دے، اور جنہوں نے دیکھا ہے اللہ ان کو مزید بار بار دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو لہٰذا یہ حجرہ مبارک بائیں طرف ہے۔ اب نبی علیہ السلام نے جب نماز شروع ہو گئی، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نماز شروع فرما دی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے لے جاؤ اور ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دو۔ نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل بن عباس رضی اللہ عنہ، عباس رضی اللہ عنہ کے پہلے بیٹے ہیں، بڑے بیٹے ہیں، ان دونوں کو حکم دیا کہ مجھے لے جاؤ اور ابو بکر کے دائیں طرف بٹھا دو، نماز شروع ہو چکی ہے۔ اب یہ جو دو نبی السلام کو لے کر گئے ہوں گے، کیا تیزی کے ساتھ لے کر گئے ہوں گے؟ کہ نبی السلام کی طبیعت تو ناساز تھی، تو حضرت چل نہیں سکتے تھے۔ فرمایا کہ حضرت کے قدموں کے نشان زمین پر پڑ رہے تھے کہ آپ سیدھے کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے۔ تو اس حالت میں کیا حضرت کو دوڑتے ہوئے لے کر گئے ہوں گے؟ اطمینان سے سکون سے لے گئے ہوں گے کہ حضرت کو تکلیف نہ ہو۔ تو نبی علیہ السلام کو لے جا کر دائیں طرف بٹھایا، تو نبی علیہ السلام پہلے مقتدی بنے، ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پیچھے ابتدا کی، اس کے بعد نبی علیہ السلام امام بن گئے۔ ابوبکر رضی اللہ عنہ پیچھے ہٹنے لگے، حضرت نے ہاتھ سے اشارہ فرما دیا، وہ وہاں کھڑے رہے۔ اب اس نماز کے اندر متعدد اشارات ہیں۔ ایک اشارہ یہ ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اتباع کر رہے تھے، ابوبکر رضی اللہ عنہ نبی اسلام کی اتباع کر رہے تھے۔ یہاں جو اشارہ کیا ہے نبی اسلام کیا اشارہ کیا؟ فرمایا کہ آج کے بعد اے میرے صحابہ، اس میں اشارہ جو ہے کیا کہ اے میرے صحابہ، آج کے بعد مجھ سے تمہارا دینی تعلق صرف ابو بکر رضی اللہ عنہ کی وساطت سے ہوگا۔ جس کا تعلق ابو بکر رضی اللہ عنہ سے نہیں، اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو یہ بات واضح ہو گئی جب نبی اسلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو ابو بکر رضی اللہ عنہ کی دعوت پر سارے ایمان نہیں لائے، صرف چند افراد ہیں جو ان کی دعوت پر ایمان لائے، باقی تو نبی اسلام کی اپنی دعوت پر ایمان لائے۔ تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم حضرت سے براہ راست تعلق رکھنے والے حضرات، ان کے بارے میں جب یہ بات ہو گئی کہ وہ بھی آج کے بعد ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بغیر نبی اسلام سے ان کا دینی تعلق نہیں ہو سکتا، تو دور حاضر کے اندر جو ابو بکر سے بغض رکھنے والے ہیں ان کا نبی اسلام سے تعلق کیسے ہو سکتا ہے؟ اہل بیت سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ ان کا دین سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ ان کے کفر کے اندر کیا شک ہو سکتا ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات جو اس وقت یہ بات معلوم ہوئی کہ جو باہر سے آئے وہ امام اگر بنے کسی امام کی مجبوری کی وجہ سے، تو وہی بنے گا جو پہلے مقتدی بنے گا، تو براہ راست آ کے امام نہیں بن سکتا۔ یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا۔ اور ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جب حضرت تشریف لے گئے تو ابوبکر رضی اللہ عنہ ثنا کے بعد سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، تو حضرت کو جب اس طرح سے لے گئے تو حضرت سورۃ فاتحہ تو پڑھ ہی چکے ہوں گے اور مزید آگے پڑھ رہے ہوں گے۔ اور یہ بات خود حدیث کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے قرات وہاں سے شروع کی جہاں تک ابوبکر رضی اللہ عنہ پڑھ چکے تھے۔ کیسے پتہ چلا؟ ابوبکر رضی اللہ عنہ نے وہ آیت کا کچھ حصہ تھوڑا سا اونچی آواز سے پڑھا تاکہ حضرت کو معلوم ہو جائے کہ میں یہاں تک پہنچ چکا ہوں، اور حضرت نے اس سے آگے پڑھا۔ نبی علیہ السلام نے سورۃ فاتحہ تو نہیں پڑھی، کسی حدیث میں نہیں کہ حضرت نے آگے سورۃ فاتحہ پڑھی ہے۔ جب نہیں پڑھی تو حضرت نے وہ رکعت دوبارہ پڑھی، دوبارہ نہیں پڑھی، تو حضرت کی رکعت ادا ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ حضرت کی آخری باجماعت نماز ہے۔ اس کے اندر بھی یہ اشارہ فرما دیا کہ امام کی قرات سے مقتدی کی قرات جو ہے وہ ادا ہو جائے گی۔ اور پھر یہ کہ یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ وہ مقتدی جو امام کی قرات کے وقت موجود نہیں تھا اس کی قرات ادا ہو گئی، تو جو مقتدی امام کی قرات کے وقت موجود ہیں ان کی قرات کیسے ادا نہیں ہوگی؟ تو اس سے بھی یہ بات معلوم ہوئی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ سورۃ الفاتحہ کے یہ مختلف نام ہیں کہ اس نسبت سے سورۃ فاتحہ نماز کے اندر جو ہے پڑھی جاتی ہے، اور یہ بات کہ سورت کی 7 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت الحمدللہ رب العالمین، خاص تعریف اللہ کے لیے ہے جو مخلوقات کا رب ہے۔
اس میں اللہ کا نام آیا ہے، اور یہ بات اس سے پہلے گزارش کی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ اس کو کہتے ہیں کہ جو واجب الوجود ہو، اپنے وجود میں کسی کا محتاج نہ ہو، اور باقی سب اپنے وجود میں اس کے محتاج ہوں۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کے اندر تمام کمال والی صفتیں کمال کے ساتھ پائی جاتی ہوں۔ اور تیسری بات یہ کہ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر نقص سے اور ہر زوال سے پاک ہو۔ تو یہاں اللہ تبارک و فرمایا کہ خاص تعریف، حقیقی تعریف کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ جب تم لوگوں کی تعریف کرتے ہو تو جو تعریف کے لائق ہے اصل ذات وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس کی تعریف جس صفت سے کر رہے ہو وہ صفت کس نے دی ہے؟ وہ صفت اس نے دی ہے۔ تو لہٰذا جب یہ عارضی صفت والا لائق تعریف ہے تو دائمی صفت والا لائق تعریف کیوں نہیں ہوگا؟ تو الحمدللہ تو خاص تعریف اللہ کے لیے ہے، اور اس کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے کہ رب العالمین، مخلوقات کا رب ہے۔ عالمین یہ جمع ہے، اس کا واحد ہے عالم۔ عالم کہتے ہیں کہ وہ چیز جس سے دوسری چیز معلوم ہو۔ یہ پوری کائنات کی جو مخلوقات ہیں یہ عالم ہیں کہ اس سے اللہ کا وجود معلوم ہوتا ہے۔ آپ کائنات کی ہر چیز دیکھیں، آپ مجھے دیکھیں، میں آپ کو دیکھوں، تو جب میں نے آپ کو دیکھا تو معلوم ہوا کہ اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ کائنات کو دیکھا، زمین آسمان کو دیکھا، اس کا بنانے والا کوئی ہے۔ اور اس کا بنانے والا کون ہے، اس نظام کا چلانے والا کون ہے؟ وہ ہے جو اکیلا ہے۔ تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات کا کوئی نہ کوئی بنانے والا ہے، اور جو اس کا بنانے والا ہے وہ اکیلا ہے، اس کے اندر کوئی شریک نہیں ہے۔ تو یہ رب العالمین جتنی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کا رب ہے۔ رب کس کو کہتے ہیں؟ رب کہتے ہیں اس کو جو پیدا کرنے کے بعد اپنی رحمت کے ساتھ اس کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی ساری ضروریات کو پورا فرماتے ہیں، صرف انسان کی نہیں، ہر مخلوق کی ہر ضرورت کو پورا فرماتے ہیں۔ تو اللہ ساری مخلوقات کے رب ہیں۔ الرحمن الرحیم، اللہ بے حد مہربان ہے۔ الرحیم نہایت رحم والا ہے۔ اور یہ بات گزارش کی گئی تھی کہ ایک ہے انسان کا وجود، وہ دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ پھر اس زندگی کے اندر انسان کی دو ضروریات ہیں۔ ایک ضرورت ہے جسمانی ضرورت کہ دنیا کے اندر اس کو ضروریات حاصل ہوں، کھانا پینا حاصل ہو، پانی ہے، کھانا ہے۔ تو یہ سارا نظام اللہ نے قائم کیا۔ تو یہ کون عطا کر رہا ہے؟ اللہ اپنی رحمت سے عطا کر رہا ہے۔ ہاتھ چاہیے کھانے کے لیے، کس نے دیے؟ دیکھنے کے لیے آنکھ چاہیے، کس نے دی؟ سننے کے لیے کان چاہیے، کس نے دیے؟ اس ذات نے دیے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ رحمت ہے۔ کیا میرا حق ہے کہ اللہ مجھے دیں؟ نہیں، یہ اللہ کی رحمت ہے، اپنی رحمت سے ہمیں دے رہا ہے۔ پھر ایک رحمت تو ہے جسمانی ضروریات کے لیے، ایک رحمت ہے اخروی نجات کے لیے۔ تو اللہ کا عظیم احسان کو انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، اپنی کتابیں نازل کیں تاکہ ہم اس رحمت سے فائدہ اٹھا کر آخرت کے عذاب سے بچ جائیں اور آخرت کی نعمتیں حاصل کرنے والے ہو جائیں۔ پھر اللہ نے فرمایا الرحیم، نہایت رحم والا ہے، یعنی وہ ہے کہ جو دنیا میں انسان اس کی رحمت کی قدر کرتا ہے، اللہ انجام کار اس کو نعمتوں سے سرفراز فرمائے گا۔ پھر فرمایا مالک یوم الدین، جزا کے دن کا مالک ہے۔ تو کیا اللہ دنیا کا مالک نہیں؟ جزا کا دن جو قیامت کا دن ہے اس کا مالک ہے اللہ؟ نہیں، اللہ آج کا بھی مالک ہے، لیکن اللہ نے یہاں تخصیص کیوں فرمائی؟ یہاں پہ ایک اشارہ تو یہ ہے کہ اس دن اللہ کے فیصلوں کے اندر کوئی شریک نہیں ہوگا۔ اللہ جزا اور سزا کا فیصلہ کرے گا، اکیلا ہی کرے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا کے اندر عارضی ملکیت ہمیں دی ہوئی ہے۔ میں عارضی مالک ہوں اس مکان کا، آپ عارضی مالک ہیں اس دکان کے، آپ عارضی مالک ہیں اس موٹر سائیکل کے، آپ عارضی مالک ہیں اس کار کے، لیکن قیامت کے دن یہ ساری ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔ یہاں دنیا میں حقیقی مالک تو اللہ ہے، اب وہاں قیامت کے دن حقیقی ملکیت ہوگی، عارضی ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔ پھر یہ کہ دنیا کے اندر بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو اللہ کے وجود کے منکر ہیں، اللہ کو مالک نہیں مانتے، لیکن وہ وقت ایسا ہوگا کہ ایمان والے بھی اللہ کو مالک کہہ رہے ہوں گے اور کافر بھی اللہ کو مالک کہہ رہے ہوں گے۔ سب اللہ کے مالک ہونے کا اقرار
اتفاق سے کر رہے ہوں گے، اس لیے فرمایا مالک یوم الدین، جو جزا کے دن کا مالک ہے۔ اب اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس بات کا احساس دلایا کہ تمہارا پیدا کرنے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ تمہاری ضروریات کو پورا کرنے والا کون ہے؟ میں ہوں۔ کیا تمہارا حق ہے؟ نہیں، یہ میری رحمت ہے جو تمہیں نعمتیں عطا کر رہا ہوں۔ اگر ان رحمتوں کی قدر کرو گے تو پھر تمہارے لیے رحیم ہوں کہ تمہیں اس پہ آخرت کی ہمیشہ کی نعمتیں عطا کروں گا، اور اگر تم نے میری رحمت کی قدر نہ کی تو مالک یوم الدین، تو جزا کے دن کا میں مالک ہوں، اور پھر تمہیں سزا میں دوں گا، اور کوئی تمہیں میری سزا سے بچا نہیں سکے گا۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 5 نام بیان فرمائے ہیں، اللہ کے تعارف کرائے ہیں اللہ کے 5 ناموں کے ساتھ۔ اس سے آگے تعلق ہے جو انشاءاللہ ابھی میں عرض کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک تیری ہی نعبد ہم عبادت کرتے ہیں۔ اب دیکھیں کہ یہاں نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، کبھی عبادت نہیں بھی کرتے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اگر نعبدو کا لفظ ہوتا تو اس کے یہ تھا کہ ہم عبادت کرتے ہیں، جیسے میں ایک بات کرتا ہوں کہ ہم گندم کھاتے ہیں، جیسے گندم کھاتے ہیں، کبھی چاول بھی کھا لیتے ہیں، کبھی فروٹ بھی کھا لیتے ہیں، تو نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں۔ تو نعبدو کا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو کبھی تیری کر لیتے ہیں، کبھی جی چاہتے ہیں کسی اور کی بھی کر لیتے ہیں، معنی ہو سکتے تھے۔ پھر ایک لفظ استعمال ہوتا ہے نعبدو ایاک، ہم عبادت کرتے ہیں تیری ہی، معبود تو اور بھی ہیں لیکن نہیں، ہم تیری عبادت کرتے ہیں۔ اللہ نے یہاں سب احتمالات ختم کر دیے، ایاک پہلے بیان فرمایا، ایاک نعبدو، تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ایاک پہلے ہے، تیرے سوا کوئی معبود ہے ہی نہیں، کریں تو کس کی عبادت کریں، تو اس لیے ہم تیری عبادت کر رہے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہاں قابل غور ہے، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ آپ پڑھ رہے ہیں، تو ایاک تیری ہی اعبدو، میں عبادت کرتا ہوں، اعبدو نہیں کہا، نعبدو کہا، تاکہ ذہن سے فخر نکل جائے، غرور نکل جائے کہ جب نعبدو جمع کہیں گے، میں صرف میں نہیں کر رہا عبادت، بے شمار لوگ ہیں جو تیری عبادت کر رہے ہیں، یہ تیرا احسان ہے کہ ہماری عبادت کو قبول کر لے، وگرنہ میرا کمال نہیں۔ یہ بات اسی پہلے پارے کے آخری رکوع کے اندر بھی آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہ تو فرما بردار ہو جا، تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ میں تیرا فرما بردار ہو گیا، فرمایا اسلمت لرب العالمین، کہ میں ساری مخلوقات کے رب کا فرما بردار ہوا۔ یہ فرما بردار ہونا میرا کمال نہیں، تیری رحمت ہے تو میری فرما برداری قبول کر لے، وگرنہ میں تو ایک ہوں، بے شمار لوگ تیری فرما برداری کر رہے ہیں۔ تو یہاں بھی یہ بات بیان فرما دی، ایاک نعبدو، کہ میں نہیں عبادت کرتا، ہم سب تیری عبادت کر رہے ہیں، یہ تیری رحمت ہے کہ تو ہماری اس عبادت کو قبول فرما لے۔ وَإِيَّاكَ، اور تیری ہی نستعین، ہم مدد چاہتے ہیں۔ اب یہاں پہلے عبادت فرمائی، پھر استعانت مدد چاہی۔ اب مدد کا تعلق تو عقیدے سے ہے اور عبادت کا تعلق عمل سے ہے، ٹھیک ہے، کہ نماز پڑھ رہا ہوں، پہلے تو عقیدہ صحیح کروں، اللہ کو وحدہ لا شریک مانوں، پھر نماز پڑھوں اس کے آگے، لیکن عبادت کا ذکر پہلے فرمایا، مدد کا ذکر بعد میں فرمایا۔ یہاں ایک بات ذہن نشین فرمایا، وہ کیا ہے کہ میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ میں صرف تیری ہی مدد چاہتا ہوں، حاجت روا سے تجھے مانتا ہوں، مشکل کشا سے تجھے مانتا ہوں۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ فرمایا اس کی دلیل میری عبادت ہے، کہ ایاک نعبد، تیری عبادت کرتا ہوں۔ اللہ جب میں سجدہ کسی اور کو گوارا نہیں کرتا تو کسی کو حاجت روا تیرے سوا کیسے مان سکتا ہوں؟ تو یہ دلیل ہے، اس لیے اس دلیل کو ایاک نعبد، عبادت دلیل ہے، دلیل کو پہلے بیان فرمایا ہے، دعویٰ بعد میں بیان فرمایا کہ ایاک نعبد، تیری ہم عبادت کرتے ہیں۔ جب اللہ عبادت تیری کر رہے ہیں، سجدہ تجھے کر رہے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تو مدد بھی تیری ہی ہم چاہتے ہیں، کسی اور سے مدد نہیں چاہتے۔ ایک بات، دوسری بات کہ ایاک نعبد، تیری ہم عبادت کرتے ہیں، ذہن میں یہ فطور آ سکتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوں، اس کی ایک نفی تو نعبد سے ہو گئی، دوسری نفی وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، تیری ہی مدد چاہتے ہیں، کہ اللہ یہ جو عبادت کر رہا ہوں یہ تیری دی ہوئی توفیق کی وجہ سے ہے، اس کے اندر میرا کوئی کمال نہیں، کہ اللہ کہ تجھ سے مدد چاہتا ہوں، کہ اللہ یہ عبادت کی توفیق تو نے عطا فرمائی ہے، اللہ اس توفیق کو قائم بھی تو ہی رکھ۔ تو لہٰذا اس میں ایک اشارہ یہ بھی ہے، مزید اشارات بھی ہیں جو آگے انشاءاللہ کہیں موقع ہوگا تو ذکر ہو جائیں گے۔ یہاں تک پہلی بات اللہ کی حمد و ثنا، تعریف، مالک یوم الدین تک اللہ کی تعریف۔
ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سے تعلق، کہ اللہ سے تعلق جوڑا، اللہ سے تعلق جڑ گیا، اب میں نے اپنی ضرورت اللہ کے سامنے رکھی، میری ضرورت کیا ہے؟ اہدینا، تو ہدایت دے ہمیں الصراط المستقیم، سیدھے راستے کی۔ اب صراط المستقیم کون سا راستہ ہے؟ یہ وہ راستہ ہے جو جنت کی طرف لے جانے والا ہے، جنت کا راستہ ہے۔ اور مستقیم کس راستے کو کہتے ہیں؟ مستقیم اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو راستہ سیدھا ہو، ذہن میں رکھیں گے اس کو، راستہ سیدھا ہو، راستہ ہموار ہو، اونچا نیچا نہ ہو، راستہ کشادہ ہو، تنگ راستہ نہ ہو۔ پھر یہ ہے کہ راستہ منزل مقصود تک پہنچانے والا ہو، راستے میں ختم ہونے والا، وہ راستہ راستے میں ختم ہونے والا نہ ہو، منزل تک پہنچنے والا ہو۔ اور پھر اس کے اندر یہ ہے کہ وہی اکیلا راستہ ہو، کوئی دوسرا راستہ اس کے مقابلے میں نہ ہو۔ تو یہ راستہ نزدیکی راستہ ہو، تو مستقیم وہ راستہ ہے کہ جو ہموار ہو، کشادہ ہو، منزل تک پہنچانے والا ہو، سیدھا ہو، اور پھر اس کے مقابلے میں کوئی اور راستہ نہ ہو۔ یہ جتنی خصوصیات ہیں مستقیم کے، ایک لفظ میں اللہ نے فصاحت و بلاغت کی اتنی باتیں اسی ایک کے اندر بیان فرما دی۔ تو اہدنا الصراط المستقیم، کہ تو ہدایت دے ہمیں سیدھے راستے کی۔ اب بعض لوگوں کا ایک اعتراض ہے، یہ دور اعتراضات، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں نا، نماز پڑھنا ہدایت نہیں؟ نماز پڑھنا ہدایت ہے، پھر آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز میں آپ دعا کر رہے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت دے، تو آپ گمراہی میں کھڑے ہوئے ہیں، نماز گمراہی ہے، تو پھر اس میں اس دعا کے پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے محترم، اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں ہدایت دے۔ ہدایت کے بنیادی طور پر دو معنی ہیں۔ ہدایت کے ایک معنی ہے راستہ دکھانا، ہدایت کے دوسرے معنی ہیں راستے پر چلنے کی پختگی عطا فرمانا، اور تیسری ایک اشارہ اور بھی ہے کہ آخر وقت تک اس کیفیت پہ برقرار رکھنا۔ جب میں کہہ رہا ہوں اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ تو مجھے ہمیں ہدایت دے صراط مستقیم کی، اے اللہ یہ تیری رحمت ہے کہ مجھے صراط مستقیم تو نے دکھا دی، اے اللہ جب تو نے اپنی رحمت سے دکھا دی تو آخر وقت تک اس پہ قائم رہنے کی توفیق بھی تو ہی مجھے عطا فرما دے۔ تو یہ نماز تو پڑھنے مرتے وقت تک پڑھنا ضروری ہے، تو اے اللہ یہ نعمت تو نے عطا کی تو مجھے مرتے وقت تک اس کی پابندی نصیب فرما دے۔ تو یہ اس کے معنی ہے، اس لیے اضافی نہیں ہے بلکہ یہ ضرورت ہے۔ پھر یہ کہ اے اللہ کہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی تو نے ہدایت دی تو میں نماز کے لیے آیا ہوں، اے اللہ صرف نماز ہی کی ہدایت نہ دے بلکہ زندگی کے ہر معاملے میں صحیح راستہ مجھے بتا دے، کہ جہاں جہاں مجھے ضرورت پڑے اللہ میری وہاں رہنمائی فرما۔ پھر یہ کہ اس راستے کی پہچان کیا ہے؟ میں صراط الذین انعمت علیہم، اللہ نے اس کی پہچان بیان فرما دی، کہ کیا فرمایا؟ کہ اللہ نے فرمایا کہ صراط القرآن، کہ راستہ قرآن کا راستہ ہے، یہ اللہ نے فرمایا نہیں۔ صراط الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے، نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کو سمجھنا ہر آدمی کے اپنے بس کی بات نہیں۔ صراط رسول نبی علیہ السلام کو میں نے نہیں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا، تو اللہ نے یہاں کیا فرمایا؟ ایک عام ضابطہ فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا کہ تو نے انعام فرمایا ان پر، انعام یافتہ لوگوں کا راستہ اے اللہ مجھے دکھا دے۔ اس کے اندر اشارہ ہوا کیا؟ کہ اپنی مرضی سے کتابیں پڑھ کر ہدایت نہ سمجھو، لوگوں کو دیکھ کر ہدایت نصیب ہوگی، اور کون سے لوگ؟ انعمت علیہم، جن پہ اللہ نے انعام کیا، ان کے ساتھ وابستگی اختیار کرو گے، ان کا طریقہ اختیار کرو گے تو ہدایت نصیب ہوگی۔ اور وہ انعمت علیہم انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ آئیے، میری بات نہیں، آپ کی بات بھی نہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، فرمایا کہ انعام یافتہ ہیں انبیاء کرام علیہم السلام، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا طبقہ ہے الصدیقین۔ صدیق کس کو کہتے ہیں؟ صدیق کہتے ہیں حق بات کی تصدیق کرنے والا۔ اصطلاح میں صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو بغیر دلیل کے مانے اور خود دلیل بن جائے، بغیر دلیل کے مانے اور خود دلیل بن جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر کے صدیق اکبر ہیں، جن نبی اسلام کو بغیر دلیل کے مانا اور پھر اسلام کی حقانیت کی دلیل بن گئے۔
تو صدیقین کہ جو بغیر دلیل کے مانیں اور پھر اسلام کی حقانیت کی دلیل بن جائیں۔ الشہداء، شہداء کے ایک معنی تو یہ ہیں جو اللہ کے راستے میں جان قربان کرے، اس کو بھی شہید کیوں کہتے ہیں؟ شہید کہتے ہیں گواہی دینے والا، کہ اس نے اپنی جان قربان کر کے اللہ کی وحدانیت و حقانیت کی گواہی دی ہے، اس کو شہید کہتے ہیں۔ اور یہاں شہداء سے مراد یہ ہے کہ وہ کہ جو دلیل سے مانے اور پھر خود دلیل بن جائے، وہ ہے شہید۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ صالحین، صالح کس کو کہتے ہیں؟ صالح وہ ہے جس کا مزاج ایسا بن جائے، جو اپنی اصلاح ایسی کر لے کہ اس کو گناہ سے نفرت ہو اور نیکی کی جس کو رغبت ہی رغبت ہو، اس کو صالح کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ صدیقین کا، شہداء کا اور صالحین کا راستہ اختیار کرو، ان کے ساتھ ساتھ چلو، کتابیں پڑھ کے فیصلے مت کرو، ان لوگوں کی صحبت اختیار کرو، ان کے طریقے کو اختیار کرو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کس نے یہ نعمت حاصل کی؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے۔ میں نے دیکھا ہے صحابہ کرام کو؟ میں نے نہیں دیکھا۔ مجھ تک صحابہ کرام کا طریقہ پہنچا ہے، قرآن کہہ رہا ہے کہ ان کی اتباع کرنی ہے۔ جب ان کی اتباع کرنی ہے تو ان کا طریقہ کہاں سے معلوم ہوگا؟ اس وقت دنیا کے اندر صرف 4 سلسلے ہیں جو صحابہ کرام کا طریقہ آگے کو منتقل کر رہے ہیں، یہ بات آگے بھی آئے گی۔ حنفی ہیں، مالکی ہیں، شافعی ہیں، حنبلی ہیں، ان 4 کو چھوڑ دیں، باقی کوئی نہیں جو صحابہ کرام کے طریقے پر ہو۔ تو لہٰذا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس کی وضاحت فرما دی، فرمایا کہ میری امت کے اندر 73 گروہ ہوں گے، 72 جہنمی ہوں گے، ایک نجات پانے والا ہوگا۔ پوچھا گیا حضرت نجات پانے والا کون سا ہے؟ فرمایا مان علیہ و صحابی، جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا تو وہ نجات پانے والا ہے۔ تو صحابہ کرام کے طریقے کو اختیار کرنا ضروری ہے۔ براہ راست حدیث پڑھ کے، براہ راست قرآن پڑھ کے اگر آپ فیصلہ کریں گے تو یہ گمراہی کی بات ہوگی۔ پھر اللہ نے فرما دیا کہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں کہ جن کے اندر 2 عیب موجود نہیں۔ غیر المغضوب علیہم، المغضوب علیہم غصے میں پکڑے ہوئے، کہ وہ راستہ غیر المغضوب علیہم غصے میں پکڑے ہوئے کے سوا ہے، ولا الضالین اور نہ گمراہوں کا راستہ ہے۔ گمراہوں کا راستہ بھی نہیں، اے اللہ جو مغضوب ہیں غصے میں ان کا راستہ بھی نہیں۔ تو یہاں بنیادی بات جو ہے وہ میں عرض کر دوں کہ یہ بات فرمائی کہ دیکھو کہ راستہ کس کا اختیار کرنا ہے۔ راستہ اختیار کرنا ہے غیر المغضوب علیہم، المغضوب علیہم کا نہیں اور ضالین کا نہیں۔ تو غیر المغضوب علیہم کون ہیں، ضالین کون ہیں؟ تو یہ ایک بنیادی اصطلاح میں عرض کر دیتا ہوں تو ذہن میں بٹھائیں گے۔ ایک ہے تفریط، تے فے رے یہ تو تفریط۔ ایک ہے افراط۔ تفریط یہ ہے کہ جن باتوں کو ماننا ضروری ہے ان میں کسی بات کا انکار کر دیا جائے، یہ تفریط ہے۔ اور افراط ہے کہ جس بات کو نہیں ماننا اس کو بھی مان لیا جائے۔ حد سے بڑھنا یہ افراط ہے۔ تفریط جو حق ہے اس کو قبول نہ کرنا، نماز سستی ہے، یہ تفریط ہے۔ سجدہ اللہ کو کرنا ہے اور نہیں کر رہے، تفریط ہے۔ جا کے دوسروں کو سجدہ کر رہے ہیں، یہ افراط ہے۔ تو اس کے درمیان کا راستہ اختیار کریں گے اعتدال، کہ کس کو سجدہ کریں گے؟ اللہ کو سجدہ کریں گے، اور جتنے وقت کا حکم ہے اتنے وقت میں سجدہ کریں گے، اور جو صورت ہے اس کے مطابق سجدہ کریں گے۔ 3 وقتوں کو چھوڑ کر باقی ہر وقت اللہ کو سجدہ کریں گے۔ سورج کے نکلتے وقت، سورج کے ڈھلتے وقت، سورج کے ڈوبتے وقت، ان 3 وقت میں نہیں کریں گے، باقی ہر وقت میں بھی اللہ تعالیٰ کو سجدہ کریں گے۔ یہ ہے اعتدال۔ تو ہمارے انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو اعتدال کی راہ پر ہیں۔ افراط سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، تفریح سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اس کے بعد یہ ہے جیسے فاتحہ مکمل ہو تو آمین کہنا یہ مسنون ہے اور سنت ہے۔ اب یہاں سے ایک مسئلہ مختصر میں عرض کر دیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت یہ آمین کہنا جب سنت ہے تو نماز میں جب امام نے والین کہی تو ہم نے آمین کہی، تو آمین ہم نے اونچی کہی۔ آمین جو ہے وہ اونچی کہنی چاہیے، کیوں؟ یہ حضرت بخاری کے اندر حدیث ہے، بس اس کو ذہن میں رکھیں گے۔ بخاری کے اندر حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین۔ جب امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے فقولوا آمین تو تم آمین کہو۔ دیکھیں حضرت کوئی سنے گا تو کہنا ہوگا نا، جو نہیں سنے گا تو کہنا کیسے ہوگا؟ تو اس سے مفہوم نکل رہا ہے کہ آمین اونچی کہنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بس اسی سے مسئلہ حل کر لیں۔ چند حدیثوں کے بعد اسی بخاری شریف میں
اسی راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے کہ اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمدہ فقولوا، کہ جب امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہے فقولوا، تم کہو تحمید، کہ تم تحمید کہو۔ اب فقولوا کہو، فقولوا آمین وہاں بھی، اور تحمید کے لیے بھی فقولوا ایک ہی لفظ ہے۔ حضرت اگر ہم اونچا نہیں کہیں گے، کوئی سنے گا نہیں تو کہنا کیسے ہوگا؟ تو ربنا لک الحمد بھی اگر کوئی نہیں سنے گا تو کیسے کہنا کیسے ہوگا؟ یہاں تو تم کہتے ہو کہ ربنا لک الحمد ایسا کہو، تحمید ایسا کہو، اور آمین اونچی کہو، تو قولو کے معنی یا تو اونچے کے لو یا آہستہ کے لو، دونوں جگہ ایک ہی حکم ہے۔ تو لہذا جب ایک ہی حکم ہے تو دونوں جگہ معنی اونچے کے کرو یا آہستہ کے کرو، لیکن یہ اس جگہ اونچی کے کرتے ہو معنی، اس جگہ آہستہ کے کرتے ہو، تو یہ اپنی مرضی پہ چلنا ہوا، یہ حکم پہ چلنا نہیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ ہم سے آپ سوال کریں گے کہ حضرت یہاں فقولو ہے اور آپ آہستہ کے معنی لے رہے ہیں، کیوں؟ میرے محترم، اسی حدیث کے اندر اور دوسری دونوں حدیثوں کے اندر اس کے بعد ایک ارشاد گرامی ہے۔ نبی احسان فرمایا فقولو آمین، تم آمین کہو، فإنہ من وافق قولہ قول الملائکۃ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس کا آمین کہنا فرشتوں کے آمین کہنے کی طرح ہو گیا، اس کی بخشش ہو گئی۔ یہاں بھی یہ فرمایا کہ جس کا تحمید کہنا فرشتوں کے کہنے کے مطابق ہو گیا، اس کی بخشش ہو گئی۔ فرشتوں کی آمین تو آپ سنتے ہیں نا؟ نہیں سنتے، تو پھر ان کی طرح کیسے ہوگی؟ اسے تب ہوگی کہ مخلوق نہ سنے خالق سنے۔ جب مخلوق نہ سنے خالق سنے تو کیسے کہیں گے؟ اونچی کہیں گے یا آہستہ کہیں گے؟ تو لہذا وہ آہستہ کہیں گے۔ کوئی حدیث صحیح سند کی، میں ایک بات عرض کر رہا ہوں، ایسی نہیں۔ اگر کوئی آپ سے کہے تو آپ سے کہیں ہمیں کوئی صحیح سند کی ایک حدیث دکھا دیں کہ امامت نبی علیہ السلام کی ہو اور مقتدیوں نے اونچی آواز میں آمین کہی ہو، صحیح سند کی کوئی حدیث اگر ہے تو آپ ہمیں دکھا دیں۔ ایک بات، اگلی بات اس سے جو آخری بات کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین فقولوا آمین، کہ امام کہے گا غیر مغضوب علیہم ولا الضالین اور تم کیا کہو گے؟ تم آمین کہو گے۔ وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کون کہے گا؟ امام کہے گا، تم کیا کہو گے؟ تحمید کہو گے۔ تو کیا جو لوگ سورۃ فاتحہ پڑھنے کے قائل ہیں ان کے مقتدی سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہتے ہیں؟ نہیں۔ اگر آپ کہیں کہ مقتدی سمیع اللہ لمن کیوں نہیں کہتا، اس کا جواب ہے حضرت اس حدیث کو دیکھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا قال الامام سمیع اللہ لمن حمیدہ، کہ امام جب سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، حضرت نے نہیں فرمایا کہ قولوا سمیع اللہ لمن حمیدہ، تم سمیع اللہ لمن کا نہیں فرمایا کہ امام سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے گا تم تحمید کہو گے۔ یہاں بھی یہی کہ اذا قال الامام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے گا، مقتدی نہیں کہے گا، فقولوا آمین، تم آمین کہو گے۔ اور جب مقتدی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین نہیں کہے گا تو اس کے بغیر کون سی سورۃ فاتحہ پڑھے گا؟ لہٰذا اس کے اندر بھی اشارہ موجود ہے کہ سورۃ فاتحہ پڑھنا امام کے لیے ہے، منفرد کے لیے ہے، مقتدی کے لیے نہیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی صحیح فہم، صحیح عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ اور یہ بات کہ میں نے گزارش کی تھی کہ اس میں 5 نام اللہ کے ہیں اور 5 باتیں ہماری ہیں، اس پہ انشاءاللہ کل گفتگو ہوگی۔ اللہ مجھے بھی آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مطابق میرے اسلام کی تعلیمات پر پورا عمل کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الفاظ کل پہلے خبر لکھا ہے نا؟ ہاں، یہ ہمارا کہ قرات کا اصول، قرات کے تجوید کے ہم اصول پڑھ رہے تھے، تو پہلا اصول ہم نے کل پڑھا تھا کہ آواز کی مقداریں 3 ہیں، چھوٹی، درمیانی اور لمبی، اس کا طریقہ ہم نے سیکھا تھا۔ آج دوسرا اصول میں مختصر کر دیتا ہوں۔ آواز کے رخ 3 ہیں، جیسے مقدار 3 ہیں، چھوٹی مقدار، درمیانی مقدار، لمبی مقدار، کہ پہلے پورے کے آدھے حصے تک با، بی، بو، تا، تی، تو چھوٹی مقدار ہے، پہلے پورے کے جوڑ تک با، بی، بو درمیانی مقدار ہے، پوری انگلی کے آخر تک با، بی، بو لمبی مقدار ہے۔ آواز کے رخ بھی قرآن میں کی تلاوت میں 3 ہیں، ہر آواز 3 رخ کی ہوگی، چھوٹی بھی 3 رخ کی ہوگی، درمیانی بھی 3 رخ کی ہوگی اور لمبی بھی 3 رخ کی ہوگی۔ وہ رخ کون سے ہیں؟ ایک رخ ہے اوپر کا رخ، ایک رخ ہے نیچے کا رخ، ایک رخ ہے سامنے کا رخ۔
تو 3 رخ پہ آواز ادا کریں گے، اور قرآن مجید میں ملاوٹ نہیں کرنی۔ اوپر کے رخ کی آواز اوپر رہے گی، اس کو نیچے اور سامنے کے ساتھ نہیں ملانا۔ نیچے کے رخ کی آواز نیچے رہے گی، اس کو سامنے اوپر کے ساتھ نہیں ملانا، اور سامنے کے رخ کی آواز سامنے رہے گی، اس کو اوپر اور نیچے کے ساتھ نہیں ملانا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ اوپر کی آواز اور نیچے کی آواز، اس میں خیال فرمائیں گے کہ باچھیں دائیں بائیں نہ پھیلیں۔ اب جیسے ہے با، با، یہ اوپر کی آواز ہے۔ اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں با، با، اب دیکھیں باچھیں دائیں بائیں پھیل رہی ہیں، باچھیں دائیں بائیں نہ پھیلیں، آواز سیدھی اوپر رہے گی۔ بی، یہ نیچے کے رخ کی آواز ہے۔ اگر باچھیں پھیلی گئی بی، اب دیکھیں کہ یہ صحیح رخ پہ نہیں رہی، باچھیں پھیل گئیں۔ اسی طریقے سے سامنے کے رخ کی آواز ہے بو۔ اب اگر ہونٹ پوری طرح گول نہیں ہوں گے تو سامنے کی آواز صحیح ادا نہیں ہوگی، بو۔ اب ہونٹ گول نہیں ہوئے، تو اوپر کی آواز میں باچھیں دائیں بائیں نہ پھیلیں، آواز اوپر رہے۔ نیچے کی آواز میں باچھیں دائیں بائیں نہ پھیلیں، آواز نیچے رہے، اور سامنے کی آواز میں آواز اوپر نیچے نہ جائے، ہونٹ پوری طرح سے گول ہوں۔ تو اس کو ادا کریں گے۔ اب میں ان کو ادا کر رہا ہوں، اوپر کے رخ کی آواز میں ادا کر رہا ہوں۔ با، تا، جا، لا، ما، نا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک قل یا ایہا الکافرون۔ یہ میرے محترم، یہ باچھیں دائیں بائیں پھیل گئی ہیں، یہ آواز مجہول ہے، قرآن کی تلاوت میں آواز کو مجہول نہیں کرنا۔ تو قل یا ایہا الکافرون، کا پڑھیں گے، کیا نہیں پڑھیں گے۔ اسی طرح نیچے کی آواز کا بھی خیال فرمائیں گے اور سامنے کی آواز کا بھی خیال فرمائیں گے۔ پھر میں اس کی تھوڑی سی مشق آپ کے سامنے کر رہا ہوں، درمیانی مقدار میں، ہر مقدار میں ایسے با، بی، بو، تا، تی، تو، جا، جی، جو، چھوٹی مقدار با، بی، بے نہیں پڑھیں گے، الحمد پڑھیں گے، دو نہیں پڑھیں گے، للہ نہیں پڑھیں گے، ہی پڑھیں گے، اے نہیں پڑھیں گے، ایہ پڑھیں گے۔ تو اوپر کی آواز چھوٹی مقدار میں، اور اوپر کی مقدار چھوٹی مقدار میں، درمیانی مقدار میں، لمبی مقدار میں، رخ اوپر، اور نیچے میں نیچے اور سامنے میں سامنے۔ اب میں چھوٹی مقدار کی مشق کر رہا ہوں، با، بی، بو، تا، تی، تو، جا، جی، جو۔ تو اب اس کا خیال فرمائیں گے تو یہ دا، دی، دو پڑھیں گے، دا، دے، دو نہیں پڑھیں گے، دا، دی، دو۔ تو یہ اس کو معروف پڑھنا کہتے ہیں، اگر آواز اپنی جگہ سے ہل گئی تو اس کو مجہول پڑھنا کہتے ہیں۔ یہ دوسرا اصول۔ پہلا اصول آواز کی مقدار کا خیال رکھیں گے، دوسرا اصول آواز کے رخ کا خیال رکھیں گے۔ کہ یہ دو اصول ذہن نشین فرمائیں گے، باقی انشاءاللہ ساتھ ساتھ یہ نظام چلتا رہے گا۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ ونعوذ بک من غضبک والنار۔ اللہم اغفر لنا ولوالدینا ولأولادنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولجمیع المؤمنین والمؤمنات انک انت العفو الکریم انک انت الغفور الرحیم۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم اید امیر المؤمنین والمجاہدین معه، اللہم انصرهم ولا تنصر علیہم انک انت علی کل شیء قدیر۔ اللہم ربنا نجینا من القوم الظالمین۔ اللہم احفظنا واحفظ دیننا و ایماننا و اموالنا و اعمالنا۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألک خیر الدنیا و خیر الآخرہ ونسألک العفو والعافیۃ والمعافاۃ فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔
اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا واسعا وسيعا كثيرا نافعا في الدنيا والآخرة وشفاء من كل داء. اللهم لا شافي إلا أنت يا شافي الأمراض فاشفنا من كل داء. اللهم ربنا تقبلنا وتقبل أزواجنا وأولادنا وأموالنا وأحبابنا وأقاربنا وجميع المسلمين والمسلمات كما تقبلت صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك وحب صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم نور قلوبنا بالإيمان كما نورت قلوب صحاب النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوبهم. اللهم ارزقنا اتباعهم بإحسان وأدخلنا معهم في جنات الفردوس برحمتك يا أرحم الراحمين. وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك ورسولك وعبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك وحبيبك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.